میں شکر گزار ہوں میرے مسلک کے عظیم عالم دین عالم بعمل مفتی ابن مفتی خطیب پاکستان سپہ سالار غلام مانی حسان حد لذیذ شخصیت روحانی پیشوا کشت عشق مصطفیٰ تحفظ ختم نبوت مسلک رضا کے پاسباں شمشیر اعلی حضرت مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین نقشبندی صحابہ فرون آباد سے تشریف لائے، ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں جو انہوں نے اپنے قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ لوگوں بھی اپنے ذوق کا مظاہرہ کرنا ہے، ان کو پتہ چلے کہ آپ ابھی فریش ہوئے فریش بیٹھے ہیں اور سننے کے موڈ میں ہیں۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال فی مقام آخر انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت مکرم و محترم قابل صد تکریم عزت مآب حضرت علامہ مولانا العالم الکبیر المتفانی فی حب رسول اللہ حضرت قبلہ مولانا محمد حامد صاحب دامت شرفو فاضل عظیم عالم بعمل روشن اسلاف حضرت علامہ مولانا القاری سید احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ، برادر مکرم عاشق رسول جناب بھائی محمد ذیشان صاحب، دیگر جمیع عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، عظیم پروفیسرز احباب، عظیم علماء کرام، عظیم صوفیاء کرام اور عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کی یہ خوبصورت عظیم الشان روحانی محفل ذکر مصطفیٰ، محفل ذکر غوث الورا اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم امام الانبیاء کا ذکر بھی کرتے ہیں اور امام الاولیاء کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور آج کی محفل یہ دونوں نسبتیں حاصل ہیں۔ میں چند لمحات کے لیے کچھ باتیں آپ کی سماعت کروں گا، بڑی توجہ اور محبت کے ساتھ آپ دوستوں نے اس پیغام کو سننا ہے اور اسے دوستوں تک پہنچانا ہے۔ اس مائک کو اگر پہلی بنیاد پہ کر دے تو زیادہ بہتر ہے، جیسے پہلے شروع میں تھا وہی زیادہ بہتر ہے جیسے شروع میں چل۔ ایکو کم کر دیں، دے پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، اور سرکار کی تعریف وظیفہ ہے زباں کا، بھئی سرکار کی تعریف وظیفہ ہے زباں کا، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، یہ جرم اگر ہے تو کئی
کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. اور مل کے بازو اٹھا کے یہ ہم نے عہد وفا کرنا ہے ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان. ماشاءاللہ آپ نے بندے تو پہلے ہی بڑے تیار کیے ہوئے ہیں یہاں. میں نے ایک بازو کا کہا ہے انہوں نے دونوں ہی کھڑے کر دیے. ہے ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان ناموس رسالت پہ میری جان بھی قربان ہے گنبد خضرا پہ میری جان بھی قربان. یہ جرم اگر ہے تو لکھ بار کریں گے یہ جرم اگر ہے تو لکھ بار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. اور جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر بھئی جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید. اور یہ شعر نسبت والوں کے لیے اور ہم جتنے اللہ سلامت رکھے یہ اللہ اکبر واہ اس مسجد کا نام کیا ہے حسان. اچھا حضور کے جو میں نے نعت پہ کام کیا ہے میں نے پی ایچ ڈی سے پہلے جو محفل کا میرا کام تھا تو وہ حضرت حسان کی نعت پہ تھا. اور حضرت حسان سے 1000 سال پہلے جو طبہ بادشاہ ہوا تھا نا ابو سعد الحمیری تو اس کا نام بھی حسان تھا اصل میں. تو یہ ختم نبوت پاک کا شعر انہوں نے اس لیے بھی کہا ہے کہ مسجد حسان میں آپ نے اوپر جو حدیث پاک لکھی ہے وہ بھی ختم نبوت سے متعلق ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعد ہے ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان ہے ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان ناموس رسالت پہ میری جان بھی قربان ہے گنبد خضرا پہ میری جان بھی قربان. یہ جرم اگر ہے تو لکھ بار کریں گے یہ جرم اگر ہے تو لکھ بار کریں گے ہم زندہ باد زندہ باد پاسبان ہم پاسبان عظمت رسول کے ہم خادم ہیں اور جو حضور کے سچے خادم ہیں اور ابھی تو خادموں کے عرس بھی ہو رہے ہیں تو میں ایک شعر اس نظر سے بھی کہ جن کی نسبت مصطفیٰ کی ذات سے ہوتی ہے مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا انشاءاللہ یہ نسبت والوں کے لیے ہے مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا کیوں ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے ہم سرور کونین کا دیدار کریں انشاءاللہ ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے اور جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا بغیر اذن مصطفیٰ جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے
ہم پہ بھی کرم سعید ابرار۔ معزز احباب، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یہ وہ محبوب ہیں جو میری طرف بلاتے ہیں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور نور بانٹنے والے سورج ہیں۔ ابھی مجھے یہ یاد آیا جب بھائی قبلہ پروفیسر بلال صاحب نے وہ سورج کی مثال دی نا کہ حضور سورج ہیں، اس وحدت الہیہ کی نورانیت، اس کا جو مظہر اتم ہے، تو مجھے اس سے یہ سہارا ملا۔ مصطفیٰ کریم کی ذات ببرکات کو رب نے فرمایا سراج منیرہ، نور بانٹنے والا سورج۔ اچھا یہ جو آسمان پہ چمکتا ہے یہ بھی سورج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، ہم نے دہکتا ہوا سورج بنایا۔ پنجابی میں کہتے ہیں بلدہ سورج، گرما گرم سورج، ہم نے دہکتا ہوا سورج بنایا۔ اس سورج کی صفت بیان کی تو فرمایا سراجا وہاجا، گرم سورج۔ مگر جب اپنے حبیب کی باری آئی تو سراجم وہاجا، گرم تتا سورج نہیں، سراجم منیرہ، ٹھنڈا سورج، ٹھنڈا سورج، ٹھنڈا سورج، رحمتیں برسانے والا سورج۔ آپ کہیں گے جی نہیں روشنی دینے والا نور، منیرہ نور، تو نور جو ہے یہ تو آپ نے کہا کہ ٹھنڈا سورج، سراجم منیرہ نور دینے والا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو آسمان والا سورج ہے نا اس کی شعائیں گرم ہوتی ہیں، پسینہ آتا ہے، مگر جو 14ویں کا چاند چمک رہا ہو نا اس کی کرنیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، چاند کی چاندنی جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ جو چاند کی چاندنی ہے نا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، چاند میں نور ہے، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور جو شمس ہے اس میں وہ شدت و حدت ہے، گرمی ہے، چاند میں فِيهِنَّ نُورًا، اس میں نور ہے۔ تو حضور کو فرمایا حبیب سراجم منیرہ، نور دینے والے تو آپ ہیں۔ تو چاند کو جو نور مل رہا ہے وہ دامن مصطفیٰ سے مل رہا ہے۔ یہ جذباتی جملہ نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، چاند سورج تارے سب کو جو نور ملا ہے یہ آپ کے حسن کی خیرات سے ملا۔ اچھا حضرت کعب بن زہیر کا بھی یہی شعر ہے، آپ بھی یہی کہتے ہیں ان الرسول لنور یستضاء بہ سیف من سیوف اللہ مسلول، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا، نور تو سورج کا بھی ہے، چاند کا بھی ہے، تاروں کا بھی ہے، لیکن وہ نور تو ہیں، لنور نہیں ہے، سب سے بڑا نور آپ کا ہی ہے، یستضاء بہ، جس کو بھی نور ملا ہے وہ آپ کے نور کے حصے سے ملا ہے۔ اچھا حضور کے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تو پوری نعت ہے اس پہ، اور اس میں یہ شعر خاص طور پہ اس موضوع سے ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں حضور انت لما ولدت اشرقت الارض، انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وردت نار الخلیل مختتما انت فی صلبہ کیف یحترق، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں اتارا جا رہا تھا، آگ کے شعلے ان کی طرف لپک رہے تھے، مگر آگ کے شعلوں نے ان کو تکلیف نہ دی۔ حضور پتہ کیوں تکلیف نہ دی؟ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے شعلوں نے تکلیف کیوں نہیں دی؟ انت فی صلبہ کیف یحترق، جس کی پیشانی میں آپ کا نور چمک رہا ہو آگ اس کو تکلیف دے کیسے سکتی ہے؟ انت لما ولدت، 30,000 صحابہ، 3,000 نہیں 30,000 صحابہ کی موجودگی میں یہ شعر حضرت عباس سنا کر اپنا عقیدہ بتا رہے تھے۔ انت لما ولدت، حضور جب آپ کا میلاد ہوا اشرقت الارض تو زمین چمکنے لگی، اور آپ کے میلاد پہ صرف زمین نہیں چمکی، وضاءت بنورک الافق، آپ کے نور سے آفاق، سورج چاند تارے وہ بھی آپ کے نور سے چمکنا شروع ہو گئے۔ جس کو جو نور ملا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ قیامت والے دن یہ جو آسمان والا سورج ہے یہ گرمی برسا رہا ہوگا، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، مگر یہ جو مدینے والا سورج ہے یہ اپنی چادر رحمت میں سب کو پناہ دے رہا ہوگا۔ سورج تو وہ بھی ہے مگر سورج یہ بھی ہے، ان دونوں سورجوں میں فرق ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی، آپ نے نا جس وقت وہ اندھیرے کمرے میں وہ کپڑا سی رہی تھی، چراغ بجھ گیا، سوئی گم ہو گئی، حضور داخل ہوئے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غرفتی فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کے چہرے مبارک کے نور کے روشنی سے وہ جو گمشدہ سوئی جب چمکنے لگی نا، تو اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ سوئی اٹھائی اور عرض کی حضور میرا دل کرتا ہے میں آپ کی نعت پڑھوں۔ اس پہ میری ایک پوری کتاب ہے الگ سے کہ عہد نبوی میں خواتین کی نعتیہ شاعری، اس میں یہ قصیدہ بھی ہے، آپ نے وہ پکڑ کے نا وہ سوئی حضور کی بارگاہ میں رضی، حضور میرا دل کرتا ہے میں آپ کی نعت پڑھوں۔ شمسی سمائی، حضور ایک آسمانوں کا سورج ہے، ایک ہمارے گھر کا سورج ہے، اور جو ہمارے گھر کا سورج ہے نا حضور وشمسی خیر من شمسی سمائی، یہ آسمان والے سورج سے اعلیٰ ہے، اس سے افضل ہے۔ حضور نے پوچھا عائشہ اس پہ دلیل کیا ہے؟ حضور دلیل یہ ہے فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، حضور یہ جو آسمانوں والا سورج ہے یہ صبح صبح چڑھتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، اور جب یہ غروب ہو جاتا ہے اس وقت آمینہ کا سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے، طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے، جس شہر میں سورج ہو وہاں رات کہاں ہے، بھئی جس شہر میں سورج ہو وہاں رات کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ جو آسمان والا سورج ہے یہ شام کو ڈوبتا نہیں ہے۔ جو سائنس کے طالب علم بیٹھے ہیں وہ توجہ کریں گے، سورج شام کو ڈوبتا نہیں ہے، علاقہ بدلتا ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہو جاتا ہے، یہ زمین ایریا بدل لیتی ہے، سورج مرتا نہیں ہے، سورج ڈوبتا نہیں ہے، سورج ختم نہیں ہوتا، بس ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں۔ وہ پیچھے جو بندے بیٹھے وہ میری بات تک پہنچ بھی گئے۔ آپ کے خانپور کا نا جی آئی کیو لیول بڑا زبردست ہے، بات ابھی پوری ہوتی نہیں ہے تو وہ نتیجے تک پہلے پہنچ جاتے ہیں، یہ یہاں کے علماء کا فیضان ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کا سایہ کرم سلامت رکھے، جو چلے گئے ان کی قبروں پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ جو سورج ہے یہ علاقہ بدلتا ہے، نظر نہیں آ رہا ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں نہیں جی نہیں، جب نظر ہی نہیں آ رہا، آنکھ تو دیکھ نہیں رہی، پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ پھر بھی اس کا فیض جاری ہے۔ میں نے کہا فیض تو جاری ہے، کسی آنکھ والے سے پوچھ، سورج یہاں نہیں ہے مگر کہیں اور تو ہے، کسی اور علاقے کو تو چمکا رہا ہے نا، ورنہ جو تمہارے دنیا میں دوسرے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں ان سے کبھی پوچھ کے دیکھ لینا، یہاں نہیں ہے مگر ادھر ہے، سورج ہے، اس کا فیض بھی جاری ہے۔ نہیں جی جب وہ نظر نہیں آ رہا تو پھر فیض کیسے؟ جب وہ چلا گیا تو پیچھے کس کو چھوڑا فیض دینے کے لیے؟ میں نے کہا یہ جو چاند اور تارے ہیں نا یہ اس کے خلیفے ہیں، یہ اس کے خلفاء ہیں۔ یہی جو قبلہ پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے نا، جب سورج آگے چلا جاتا ہے پیچھے اپنے خلیفے چھوڑ جاتا ہے، وہ رات کو چمکاتے ہیں، لوگوں کے رستے بناتے ہیں، لوگوں کو منزل تک پہنچاتے ہیں، ساری رات چاند چمک کے لوگوں کو بتاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے چاند کا نور اپنا نہیں ہوتا، سورج کا ہوتا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے چاند کا نور اپنا نہیں ہوتا، وہ سورج کے روشنی سے اس سے خیر لے کر وہ چمکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سورج کا اپنا ہوتا ہے،
ہم کہتے ہیں اگر ہم پوچھیں تم سے سورج کو کس نے دیا تو تمہاری سائنس تو لاجواب ہو گئی نا. اگر تمہارے پاس جواب نہیں ہے تو ہم بتا دیتے ہیں سورج کو بھی جو نور ملا ہے یہ مصطفیٰ کے نور سے حصہ ملا. اللہ اکبر. سورج جس وقت دوسرے علاقے میں چلا جائے تو پیچھے اپنے خلیفے چھوڑ جاتا ہے. وہ رات کو چمکاتے ہیں, فیض بانٹتے ہیں. فیض بند نہیں ہوتا. رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ کی ذات نے بھی علاقہ بدلا ہے. حضور کا فیض قیامت کی صبح تک جاری ہے. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. آنے سے پہلے بھی مصطفیٰ کا فیض جاری تھا. آنے سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے جاری تھا. آنے کے بعد اب چلے گئے ہیں, اب قیامت تک ولیوں اور علماء کے توسل سے جاری ہے. قیامت کی صبح تک حضور کا فیض اسی طرح جاری رہے گا. اور اس فیض, اس سرچشمہ فیض سے ایک بہت بڑا جو آفتاب ولایت جس سے پھر آگے ستاروں کو روشنی مل رہی ہے وہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محی الدین آپ کی ذات ببرکات ہے. اور پھر وہ محی الدین ہے اور ہم غلام محی الدین ہیں. ہماری تو نسبت ہے نا پھر ان سے, ہم ان کے غلام ہیں. قبلہ مفتی صاحب نے بڑا کمال وہ جو مماثلت پیش کی نا, ایک مواصلت یہ بھی ہے کہ جیسے فرما رہے تھے ابھی مصطفیٰ آئے نہیں تھے, حضور کا چرچہ پہلے جاری تھا. غوث پاک آئے نہیں تھے, آپ کا چرچہ پہلے جاری تھا. ابھی ہمارا 92 پہ اس پہ ایک پروگرام ہوا تھا. میں نے عرض کیا تھا میرے مصطفیٰ کریم حضور کا سایہ نہیں تھا. حضور کے سرچشمہ فیض سے غوث پاک نے وہ فیض لیا. آخری سالوں میں غوث اعظم کا بھی سایہ نہیں تھا. مصطفیٰ کی ذات و برکات پہ ساری زندگی کبھی مکھی نہیں بیٹھی. حضور کے وجود بامسعود پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی. غوث اعظم کی ذات وہ ہے آپ کے وجود پہ بھی ساری زندگی مکھی نہیں بیٹھی. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان, آپ نے تو اس سے بھی بڑی بات کر دی. آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کی ذات وہ ہے کہ نیند حضور کے لیے کبھی ناقض وضو نہیں ہوئی. نیند کی وجہ سے حضور کا وضو ناقض نہیں ہوتا. مصطفیٰ کی یہ شان ہے. فرمایا حضور کی برکتوں سے غوث پاک کا بھی یہ مقام ہے کہ نیند آپ کے لیے بھی ناقض وضو نہیں. فنا فی الرسول کا یہ مقام ہے جو حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات. حضور کی لخت جگر نور نظر, آپ کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ ہے. سیدہ تو نساء اہل جنہ, سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ ہے. ایسے ہی ہے نا. میرے مصطفیٰ کریم حضور کی رفیقہ حیات, ان کا نام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. حضرت غوث اعظم کی وہ پھپھی جو جھاڑو دے کر عرض کرتی تھی یا اللہ جھاڑو دینا میرا کام ہے, بارش برسانا تیرا کام ہے, اس پھپھی کا نام بھی حضرت عائشہ صدیقہ. میں بات کر رہا تھا کہ اس سورج سے خیر مل رہی ہے اور وہ قیامت تک ملتی رہے گی. کوئی مت سمجھے کہ سورج کا فیض ختم ہو گیا, نہیں, سورج نے علاقہ بدلا ہے, سورج کا فیض اسی طرح جاری و ساری. ہاں ایک بات ضرور یاد رکھنا, ایک بات بڑی محبت والی ہے. سورج کے نور سے, وہ سورج کا ہو یا چاند کا ہو, مصطفیٰ کا ہو یا غوث پاک کا ہو, سورج کی نورانیت سے فائدہ اسی کو ہو سکتا ہے جس کا یہ نور ہے. آپ بات سمجھ, سورج کے نور سے کما حقہ فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کا یہ نور سلامت ہے. آنکھ والا نور یہ نہیں ہے تو اس کو وہ نور فائدہ نہیں دے گا. ابھی قبلہ پروفیسر صاحب آئے, کسی نے کہا کہ جناب کسی نابینا شخص سے پوچھ لیا بھئی کون آیا ہے, وہ کہے گا جی مجھے کیا پتا. آپ کہیں یار سورج چڑھا ہوا ہے, چاند چڑھا ہوا ہے, اتنی لائٹنگ ہے, آپ کو نہیں پتا کون آیا ہے. وہ کہے گا اس طرح کے 20 سورج اور چڑھا دو. بھئی مجھے کیا پتا جب میرے پاس یہ نور نہیں ہے. یقین مانیے رب کعبہ کی قسم, سورج کی روشنی سے بھی فائدہ اسے ہے جس کے پاس یہ نور ہے.
مصطفیٰ کی نورانیت و مصطفیٰ کی شان اور اولیاء کی شان، اس کا بھی پتہ اسے ہی چل سکتا ہے جس کا یہ نور ہے. یہ زیادہ نہیں ہوگا. اب میں خوش ہوا ہوں اس لیے کہ پہلے نعرہ ادھر سے تھا، اب نعرہ ادھر سے آیا ہے. اب میں سمجھ گیا ہوں کہ میری بات وہاں تک پہنچ رہی ہے. آپ سے تو میں نے سیکھنا ہے اور یہ جو دوست آئے ہیں ان تک پیغام پہنچانا ہے. اور یہ جو نعرہ ہے نا، یقین مانیے یہاں سے جس کے یہاں نور ہے نا، اور یہاں جس کے نور ہے اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ 1 منٹ میں چل جاتا ہے. جیسے ہی کسی کے سامنے حضور کی شان بیان ہو، حضور کے زلفوں کا ذکر ہو، حضور کے دندان مبارک کا ذکر ہو، حضور کے علم پاک کا ذکر ہو، حضور کی زلف سیاہ کا ذکر، حضور کی کسی شان کو بیان کیا جائے تو جس کے یہاں نور ہوتا ہے نا، وہ یہاں سے نکل کے اس کے چہرے پہ کھل کے سامنے آ جائے. چیک کرنا ہو رب کعبہ کی قسم، حضور کا ذکر چھیڑیے، جس کے چہرے پہ تبسم آ جائے، جس کی آنکھیں جھک جائیں یا تھوڑی سی نمی آ جائے، سمجھ لینا اندر نور ہے. اور جس کی طبیعت میں تھوڑی گڑبڑ نظر آئے آپ کو اور چہرے کا جغرافیہ تھوڑا بدلا سا نظر آئے تو آپ سمجھ لیں نہیں یہ ایسے بس اوپر سے بت خانہ تو ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں جی یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جذباتی بات کر دی کہ جی یہ جس کے یہاں نور ہے حضور اسی کو نظر آتے ہیں، اولیاء کی معرفت اسی کو نصیب ہوتی ہے. ہاں یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے. تراہم ینظرون الیک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب یہ جو کافر لوگ ہیں یہ آپ کی طرف دیکھتے تو ہیں، ینظرون الیک، آپ کی طرف دیکھتے تو ہیں پر آپ کو دیکھ سکتے نہیں. یہ آیت پتہ کب اتری؟ یہ آیت پتہ کب اتری؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ وہ بی بی تھی نا جو وہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ام جمیل ابو لہب کی بیوی، اسے جب پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے اوپر یہ آیتیں اتری ہیں فی جیدہا حبل من مسد، یہ ابو لہب کی بیوی جو ہے یہ تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ میرے نبی کے رستے میں کانٹے بھی چھاتی ہے. آپ کو لطف کی بات بتاؤں، امام تبری لکھتے ہیں وہ جو کانٹے بھی چھاتی تھی نا حضور کے قدموں کے نیچے، جو کانٹا حضور کے قدمین شریفین سے لگتا تھا وہ گلاب کا پھول بن جاتا تھا. جو کانٹا حضور کے قدموں سے لگتا تھا. اور ایک بات شاید وہ اسی محفل کے لیے تھی، یہاں پہ امام صاحب کون ہیں؟ جو آپ ہی ہیں ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کی محبتیں. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اس جگہ پہ حضرت قبلہ مفتی صاحب قبلہ حامد صاحب جماعت کروائیں تو امام کے دائیں طرف ثواب، دائیں طرف، بندے تو مفتی ہیں جناب آپ کے، قابل لوگ ہیں اللہ سلامت رکھے. دنیا کی جس مسجد میں بھی جائیں امام کے دائیں طرف ثواب زیادہ ہے، بائیں طرف کم ہے. بادشاہی مسجد میں جائیں، خانہ کعبہ شریف، مسجد حرام میں چلے جائیں، مسجد اقصی میں چلے جائیں، جس مسجد میں بھی جائیں امام کے دائیں طرف ثواب زیادہ ہے. مگر مسجد نبوی شریف میں جائیں، اب وہ بات سمجھے گا جو وہاں گیا ہے. مسجد نبوی میں جائیں اور آپ وہ ممبر جہاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کھڑے ہوا کرتے تھے، وہ ممبر جہاں، وہ مصلی جہاں جماعت کروائی جاتی ہے، وہاں آپ مجھے سوچ کے بتائیں وہاں ثواب دائیں طرف زیادہ ہے یا بائیں طرف؟ بائیں طرف زیادہ ہے. دنیا کی ہر مسجد میں ثواب دائیں طرف زیادہ، مگر وہاں بائیں طرف کیوں زیادہ؟ واقعی بائیں طرف زیادہ ہے. کیوں؟ بائیں طرف اس مصلی سے لے کے نا، اس مصلی رسول سے لے کے حجرہ رسول کریم تک، حضور کی قبر مبارک تک، یہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ رش بھی ادھر ہی ہوتا ہے. میں نے وہ بندے بھی دیکھے جو ساری رات کھڑے رہتے ہیں، یار 2 منٹ مل جائیں، یار 2 منٹ، میں نے 2 نفل پڑھنے ہیں. پاکستان جا کے کیا کہوں گا، مجھے ریاض الجنہ میں نفل نصیب نہیں ہوئے. سرکار نے فرمایا ہے جس سے ہو سکے وہ ریاض الجنہ میں آ کے نفل پڑھے. بھئی یہاں ثواب زیادہ کیوں ہے؟ مسجد نبوی تو ساری ہے اور امام کے دائیں طرف ثواب زیادہ ہے اور دنیا کی ہر مسجد میں زیادہ ہے، مگر یہاں بائیں طرف کیوں زیادہ ہے؟
کچھ تو ہے نا. پتا کیوں زیادہ ہے؟ ایک تو ادھر مصطفیٰ ہے، بائیں طرف حضور کی قبر انور، حضور کا روضہ پاک ہے. مگر دوسری جو اصل وجہ ہے وہ پتا کیا ہے؟ پھر اس سے آگے بھی ثواب زیادہ ہونا چاہیے تھا، یا پیچھے اس طرف بھی. پتا وہ اس خطے میں کیوں زیادہ ہے؟ منبر سے لے کر اس جگہ تک ہر نماز کے لیے میرے سرکار جب نکلتے تھے دروازہ کھول کر، تو یہاں سے گزرتے ہوئے یہ زمین کا ٹکڑا وہ ہے جو قدمین مصطفیٰ کو چومتا تھا. بس اور کوئی وجہ نہیں. یہ وجہ ہے کہ 5 وقت جس خطہ ارضی نے مصطفیٰ کے قدم کو بوسہ دیا، اس طرف ثواب، نماز پڑھنا ثواب زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے چومنے کا بھی کچھ تو ہے نا فائدہ. جن کے ہاں ہے ہی نہیں ہے چومنے کا. ادھر تو ہے نا، جس مٹی نے حضور کو چوما وہ جنت کا ٹکڑا بن گئی، وہاں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہو گیا، وہ بابرکت بن گئی. پتا کیا چلا؟ اصل وجہ طرف نہیں ہے، سائیڈ نہیں ہے، اصل وجہ مصطفیٰ ہے. جس طرف مصطفیٰ قریب ہوتے جاتے ہیں، حضور کے قدموں سے جس کو نسبت ہوتی جاتی ہے، رب کی رحمتوں کی سائیڈ بھی وہی ہوتی جاتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، آقا تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں. تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے؟ مجھ کو ہر چیز ملی نعت نبی کے صدقے، مجھ کو ہر چیز ملی نعت نبی کے صدقے. لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے؟ اور آؤ آؤ کرم والوں کے فقیروں سے ملیں، آؤ آؤ غوث اعظم کے فقیروں سے ملیں. ارے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے؟ ان شہنشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے؟ تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے؟ آپ تھک تو نہیں گئے؟ دو باتیں اور کر لوں. یہ جس وقت پتا چلا نا اس بی بی کو جس وقت پتا چلا کہ میرے بارے میں قرآن کی یہ آیت اتری ہے کہ تجھے دوزخ میں ڈالا جائے گا، بڑے غصے میں پتھر اٹھا کر دوڑتی ہوئی آئی. اسے کسی نے بتایا کہ حضور خانہ کعبہ شریف میں موجود ہے اور ساتھ حضرت جناب ابو بکر صدیق موجود ہے. تو یہ دوڑتی ہوئی آئی، سیدھی آئی حضرت جناب صدیق اکبر کے پاس. ایک بات میں عرض کر دوں اپنے دوستوں کے لیے، حضور کی ہر نسبت کا حیا ہم پہ فرض ہے. خدا کے لیے آپس میں شخصیات کو تقسیم نہ کریں، شخصیات کو تقسیم نہ کریں. جس جگہ حضور کی نسبت آ جائے وہاں یا تو اظہار محبت کریں یا پھر نہیں بھی کرنا تو چپ رہیں. میں ایک عرض کر دوں، حضرت صدیق اکبر ایک دن آئے حضور کی بارگاہ میں نے ابھی پچھلے جیو پروگرام میں بھی یہ حدیث پاک بیان کی اور آپ کے دل کا زنگ اتر جائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کیا، حضور میں نا آج بہت پریشان ہوں. تو سرکار نے فرمایا، ابو بکر تم کیوں پریشان ہو؟ حضور میں اس لیے پریشان ہوں، آج نا مجھے ایک ڈر سا لگا ہے. ڈر یہ لگا ہے میری جب بھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ملاقات ہوئی ہے نا، جب بھی ملاقات ہوئی ہے تو مولا علی شیر خدا نے سلام کرنے میں پہل کی ہے. میری عمومی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے اخلاق اپنائیں.
تو مولا علی شیر خدا کے یہ اخلاق عالیہ میں یہ ہیں کہ آپ سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں. تو حضور ہمیشہ انہوں نے سلام پہلے کیا ہے. آج میں پریشان ہوں، جب میں نے انہیں دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا. تو میں نے سمجھا شاید میں دور ہوں، میں قریب ہوا، انہوں نے پھر سلام نہیں کیا. میں گھبرا گیا، میں نے کہا چلو وہ نہیں کرتے تو تم تو کرو نا. میں نے جا کے مولا علی شیر خدا سے سلام کیا. جیسے ہی میں نے سلام کیا تو وہ مسکرانے لگے اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے جواب دیا. جواب انہوں نے مجھے دیا، لیکن میں حضور آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. آج انہوں نے سلام میں جو پہل نہیں کی نا، مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ ناراض ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی مولا علی ناراض ہو. یہ پتہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ ہے سیدنا صدیق اکبر ہے. مجھ سے ایک لمحے بھی مولا علی ناراض نہ ہو. حضور پتہ کریں. سرکار نے فرمایا بات تو واقعی پریشانی کی ہے، ابھی پتہ کرتے ہیں. حضور نے بلایا، اب آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. مولا علی شیر خدا آئے، حاضر ہوئے. جی حضور کیسے بلایا؟ سرکار نے فرمایا تم نے بھئی ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کی ہے، آج تم نے سلام کرنے میں پہل کیوں نہیں کی صدیق اکبر کو؟ کوئی وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی وجہ ہے، وجہ بھی بہت بڑی ہے. حضور نے فرمایا چلو بتاؤ پھر تمہارا معاملہ سیدھا کریں. حضور کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی والی تلخی ایسی کوئی بات نہیں ہے. وجہ ہے، مگر وجہ اور ہے. اور وجہ یہ ہے حضور کہ میں نے آج رات خواب میں جنت الفردوس کو دیکھا. جنت کے خوبصورت محلات دیکھتا 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 میں آگے جا رہا تھا. بڑے سونے محل تھے. تو ایک اچانک شخص نے مجھے کہا حضور آپ ایک طرف ہی دیکھ رہے ہیں، ذرا اس طرف کا محل بھی دیکھ لیں. تو وہ جو ترتیب میں تھے نا، میں نے ان کو چھوڑ کر اپنا چہرہ پلٹ کے جب دوسری طرف دیکھا تو اس طرف ایک بہت بڑا حسین و جمیل نرالا سب سے زیادہ دلکش ایک بالکل الگ تھلگ محل، وہ موتی کا بنا ہوا مجھے نظر آیا. اس سے خوشبو نکل رہی تھی، روشنی، اس نے مجھے کھینچ لیا. تو میں اس کی طرف بڑھتا چلا گیا. مجھے وہ محل سب سے پیارا لگا، سب سے پیارا لگا، اتنا پیارا محل. تو وہاں جو دربان کھڑے تھے، میں نے ان سے پوچھا بھئی یہ جو سب سے خوبصورت محل مجھے نظر آیا ہے، یہ رب نے کس کے لیے بنایا ہے؟ انہوں نے کہا مولا علی شیر خدا سے حضور یہ جو آپ کو سب سے حسین و جمیل محل نظر آیا ہے نا، یہ رب نے اس شخص کے لیے بنایا ہے جو دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. یہ اس کے لیے بنایا ہے جو دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. تو حضور نے بازو سے پکڑ لیا. فرمایا علی پھر تو تمہیں چاہیے تھا تمہیں جلدی سلام کرتے، پھر تم نے لیٹ کیوں کی؟ حضور اسی لیے تو لیٹ کی. میں نے کہا میرا یار صدیق سونا اتنا ہے جتنا یہ سونا ہے، اس کو محل بھی اتنا ہی سونا ملنا چاہیے. مولا علی کا اتنا بڑا سینہ ہے، اتنا بڑا کلیجہ ہے مولا علی کا. ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گئے ہیں یار. ان کے درمیان تو اتنی محبتیں ہیں کہ جس محل کو سب سے اچھا انہوں نے سمجھا وہ بھی اپنے یار صدیق اکبر پہ قربان کرتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے. بھئی بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے. پہ کر تہار تاندہ بابا حضور دائے. بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے. اور شہزادیاں نو تک کے بھئی شہزادیاں نو تک کے اے سن صحابہ کہندے. شہزادیاں نو تک کے اے سن صحابہ کہندے. بھئی دوواں چ پورا پورا، دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دائے. دوواں چ پورا پورا، دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دائے.
بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے. اللہ اکبر. بارک. اور یہ بخاری کی حدیث کا ترجمہ ہے. یہ شعر صحیح بخاری کی حدیث کا ترجمہ ہے کہ ماں عائشہ نے دسیا، ماں عائشہ نے دسیا بی بی زہرا دا اسوائے وے. ماں عائشہ نے دسیا سیدہ زہرا دا اسوائے وے. گفتار فاطمہ دی، گفتار فاطمہ دی لہجہ حضور دائے. بڑیاں شان والا کمبا حضور دا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول. محبتوں کو سلامت رکھے. وہ بات میں درمیان میں چھوڑ کے اس طرف آ گیا تھا کہ ہم ان ہستیوں کے، ان کی جو محبتیں ہیں اور ایک دوسرے سے پیار، ہم ان کی قدر کریں اور آپس میں جوڑنے والی بات کریں. ہم بابا فرید کو ماننے والے ہیں، حضرت بابا فرید الدین مسعود. میں اسی سرزمین سے آ رہا ہوں. آپ کو کسی نے کینچی دی، بڑے اچھے لوہے کی کینچی ہے، قبول کریں. آپ نے فرمایا مجھے کینچی نہ دو، مجھے تحفہ دینا ہے، مجھے سوئی دو. کینچی کا کام کاٹنا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہے. فقیروں کا کام جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. ہم پیر پٹھان کے ماننے والے ہیں. حضرت خواجہ سلیمان تونسوی، آپ بیری کے درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے، کسی نے پتھر مارا، نوجوان جا رہا تھا نا، اس نے بیری کے پتھر مارا تو وہ پتھر آپ کے لگ گیا. وہ خون نکلنے لگا. جب خون نکلنے لگا تو وہ نوجوان بیچارہ ڈر کے بھاگا. جب دوڑنے لگا تو آپ نے فرمایا نہیں نوجوان دوڑنا نہیں، بات سن، بات سن. یہ بتا یہ تو نے پتھر بیری کے مارا کیوں تھا؟ وہ رونے لگا. معافی ضرور غلطی ہو گئی، آپ کو مارنا مقصود نہیں تھا، بیری کو مارا تھا. غلطی. فرمایا غلطی کو چھوڑ، یہ بتا تو نے اس کو، اس غلطی کو چھوڑ، یہ بتا اس کو مارا کیوں تھا، بیری کو؟ اس نے کہا حضور بیری کو مارا تھا کہ بیری مجھے بیر دے. اچھا. آپ نے فرمایا بیری کے پتھر لگے تو بیری بیر دے، اور پیر پٹھان کے لگے تو تجھے کچھ بھی نہ دے. ہمارے بابے تو یہ تھے، میرے لگے پیر پٹھان کے تو میں تجھے کچھ بھی نہ دوں، پھر مجھ سے تو یہ بیری اچھی ہو گئی. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. ادھر آؤ. قریب بلایا، سینے سے لگایا، مقام ولایت عطا کر. یہ ہمارے بزرگ ہیں. ان چیزوں کی اصل میں آج ضرورت ہے. وہ بی بی آئی نا، وہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا، ام جمیل. پتا چلا حضور خانہ کعبہ میں موجود ہیں، ساتھ صدیق اکبر بھی موجود ہیں. دوڑتی ہوئی آئی، پتھر اٹھا کے کہ میرے بارے میں قرآن کی یہ آیت آئی ہے. تو سیدھی آئی حضرت صدیق اکبر کی طرف. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور بی بی آ رہی ہے تو یہ تبت یدا صورت سن کر آ رہی ہے، غصے میں آ رہی ہے، پتھر کہیں مار نہ دے، تکلیف نہ دے. تو اسے پتا چل گیا ہے کہ یہ دوزخی ہے، تو حضور آپ کو تکلیف دے گی، آپ سائیڈ پہ ہو جائیں. تو میرے سرکار کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا. حضور نے فرمایا ابو بکر گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہو. انہا لن ترانی، یہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی. اب بات سمجھ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ مجھے دیکھ نہیں سکے. تو وہ سیدھی آئی حضرت صدیق اکبر کے پاس اور آ کے کہنے لگی این صاحبک، وہ تیرا یار کدھر ہے؟ دشمن کو بھی پتا ہے کہ یار کون ہے. سب غلام ہیں پر یہ یار ہے. این صاحبک، وہ تیرا یار کدھر ہے؟ پوچھا کس کی بات کر رہے ہو؟ بھائی جس کا کلمہ پڑھتا ہے. وہ کہاں ہے؟ کہا بی بی تجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے؟ حضور تو ساتھ کھڑے تھے. اس نے کہا نہیں مجھے پتا چلا تھا کہ وہ یہاں خانہ کعبے میں تیرے ساتھ کھڑے ہیں، مگر ابھی تو نظر نہیں آ رہے، کہیں چلے گئے ہیں. میں نے بدلہ لینا ہے، پتھر لے کے آئی ہوں، مجھے بتا کس طرف گئے ہیں. فرمایا بی بی تجھے نہیں نظر آیا وہ کس طرف گئے ہیں؟ حضور تو کھڑے تھے. نہیں مجھے نہیں پتا چلا وہ کدھر گئے ہیں. اچھا. فرمایا پھر حضور کو دیکھنا ہے تو پہلے صدیق اکبر والا نور لے کے.
یہ نور لے کے آ، یہ نور لے کے آ۔ حضور کو دیکھنا ہے تو حضور جب خانہ کعبہ سے گھر سے نکلے تھے تو جب وہ بندے 40 کھڑے تھے ارد گرد گھیرا ڈال کے یاسین پڑھتے ہوئے حضور نکلے، نہیں نظر آئے نا؟ حضور کو دیکھنا ہے تو یہ نور چاہیے۔ اور ایک بات کر کے میں اصل بات کرنا چاہتا ہوں، جو شروع میں جس کی طرف اشارہ تھا کہ یہ جو آسمان والا سورج ہے نا، اس سورج کی طرف اگر کوئی منہ کر کے تھوک دے، سورج کی شان پہ کوئی حرف آئے گا؟ اس کی شان گھٹے گی؟ اسے کوئی ٹینشن ہے؟ کوئی پرواہ نہیں، سورج کو پرواہ ہی نہیں۔ اگر کوئی منہ کر کے تھوکے تو سورج پہ کوئی، وہ اپنی شان سے، اپنی تابانیوں سے، اپنی زوفشانیوں سے وہ اسی طرح چڑھتا رہے گا، دنیا کو چمکاتا رہے گا۔ ہاں، جس نے منہ کر کے تھوکا ہے نا، اس کا اپنا منہ گندا ضرور ہوگا، لعنت اس کے اپنے منہ پہ پڑے گی، سورج کو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مگر علماء اتنے کثیر تعداد میں آج یہاں تشریف فرما ہے، اللہ ان کا وجود سلامت رکھے، یہ گواہی دیں گے میری بات کی۔ سورج کی طرف منہ کر کے اگر کسی نے تھوک بھی دیا غصے سے، اس کی گرمی، حدت و شدت کی وجہ سے کسی نے تھوک بھی دیا، لعنت تو منہ پہ ضرور پڑے گی، مگر بندہ کافر نہیں ہوگا، بندہ کافر۔ مگر یاد رکھیں مدینے والے سورج کے بارے میں اگر دل میں ہلکا سا میلا خیال بھی آ گیا، ہلکا سا میلا خیال، اسی وقت دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس کی نسلوں سے بھی اللہ تعالیٰ نور ولایت چھین لے گا، اس کی یہ دنیا بھی تباہ و برباد، اس کی آخرت بھی تباہ و برباد۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، اپنے حبیب کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا۔ ہاں، سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ اس کے حبیب کے بارے میں کوئی انگلی دراز کرے نہ۔ ابھی سویڈن میں آپ نے دیکھا، ایک مہینہ بھی نہیں گزرا، سویڈن میں جس بدبخت نے حضور کے خاکہ بنانے کی کوشش کی تو وہ کہتے تھے اس کی سیکورٹی بڑی ہم نے رکھی ہے، اور دائیں بائیں سیکورٹی گارڈ تھے، اور جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی گاڑی کو آگ لگی تو وہ چیخا اور ساتھ والے بھی چیخے، ساری دنیا چیخے سنتی رہی، کوئی اسے بچا نہیں سکا، خاک بن گیا، راکھ بن گیا، سوا جل کے کوئلہ ہو گیا، اور ان میں سے جو اندر تھے ایک بھی نہیں بچا، سیکورٹی گارڈ بھی گئے، وہ بھی گیا، اور ان بدبختوں میں سے اس بدبخت کی شکل بھی نہیں پہچانی گئی کہ ان میں سے وہ ہے کون۔ رب جب انتقام لیتا ہے تو پھر اس طرح لیتا ہے، رب فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، حبیب جو تیرے چاہنے والے ہیں نا، غیرت مند ہیں تیرے چاہنے والے، وہ تجھ پہ اٹھنے والی انگلی کا حساب لیں گے، دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی بے ادب ہو وہ پہنچیں گے، جہاں تک ان سے ہوا وہ پہنچے گا، مگر اگر کہیں وہ نہ پہنچ سکے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، تیرا رب ضرور پہنچے گا۔ اگر کہیں حضور کا کوئی دیوانہ کوئی ایسی کسی اس بدبخت کو سیکورٹی میں دے دیا، اس دوسرے بدبخت کو حضور کا دیوانہ وہاں نہ بھی پہنچ سکا، رب فرماتا ہے تیرا رب وہاں پہنچا۔ یہ بات میں نے آج دن میں بھی کی تھی، ایک جگہ پہ ہمارے کچھ افسران تھے تو ان کے وہ پروگرام تھا، میں نے وہاں بھی ان کو بھی یہ نصیحت کی تھی، رب اپنی توحید کے بارے میں تو گنجائش دے دیتا ہے، مگر اپنے نبی کی رسالت کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں دیتا۔ یہ آخری بات سمجھیے گا، فرعون جو تھا نا، فرعون یہ رب کا ڈائریکٹ دشمن تھا، توحید کا دشمن تھا، اس کا نعرہ تھا آنا ربکم الاعلی، میں رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا جو یہ رب کہتا ہے نا اپنے آپ کو، فرشتوں نکالو اور اسے دریا میں غوطے دے دے کے، اور رب نے اسے دریا میں ڈبو کے غوطے دے دے کے ذلیل کر کے مارا، اس کی لاش آج بھی پڑی ہوئی ہے مصر میں، قیامت تک لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، آج کے دور میں رب بننے والے اپنے آپ کو کہنے والے شرم کریں، دیکھیں بنتا کیا ہے، بنتا کیا ہے۔ اچھا، جس وقت اس نے یہ عمل کیا رب نے اسے ذلیل و رسوا کر کے مار دیا۔ یہاں قادیان کی بستی میں ایک بدبخت ہوا، وہ مرزا بدبخت قادیانی، رب نے اسے بھی مارا، مگر اسے پتا کیسے مارا،
اس کا بیٹا خود کہتا ہے اس کا بیٹا خود کہتا ہے کہ میرا باپ جو تھا وہ کہتا تھا کہ منگل کا دن بڑا منحوس ہے، ہمارے ہاں کوئی دن منحوس نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ میرا باپ کہتا تھا مرزا قادیانی کہ منگل کا دن بڑا منحوس ہے، ہیضے کا مرض بڑا منحوس ہے، اور واش روم والی جگہ بڑی منحوس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری تینوں باتیں میں سچی کروں گا۔ منگل کا دن ہوگا، ہیضے کی موت ہوگی، اور جگہ بھی لیٹرین ہوگی۔ اور اس کا بیٹا کہتا ہے میں نے پاؤں سے جب پکڑ کے کھینچا نا اسے باہر غلاظت سے، تو آج سے جو 120 سال پرانے دور کا 110 سال پرانے دور کا جو واش روم ہے اس کا تصور بھی کر لیں کیا ہوتا ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے اس کا میرے باپ کا چہرہ غلاظت میں بھرا ہوا تھا، اس بدبخت کو مرے کو نکال کر جب ہم ریلوے اسٹیشن پہ لے کے آئے کہ اسے یہاں احمدیہ بلڈنگ سے یہاں قادیان تک لے کے جانا ہے، تو ہمیں کوئی ریل گاڑی نہیں ملی، پیچھے ایک مال گاڑی آ رہی تھی، ہم نے پوچھا اس میں کوئی ڈگی میں کوئی جگہ خالی ہو، انہوں نے کہا کوئی جگہ خالی نہیں، آخری جو ڈبہ ہے نا مال گاڑی کا اس میں جانوروں کا گوبر ہے، اس سے بھرا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے کہا چلو ادھر ہی پھینکو، اس گوبر پہ پھینک کر اس غلاظت میں اسے وہاں تک لے جایا گیا۔ میں نے پوچھا یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی، فرعون تو تیرا ڈائریکٹ دشمن تھا توحید کا، ادھر کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہی تو مسئلہ تمہیں سمجھانا ہے، میری توحید کا اگر کوئی ڈائریکٹ دشمن ہو نا، مار تو میں اسے بھی دیتا ہوں، ذلیل بھی بڑا کرتا ہوں، مگر مرتے وقت اسے پانی پاک دیتا ہوں۔ دریا کا بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے نا، چھوڑتا تو نہیں ہوں مگر مرتے ہوئے اسے پانی پاک دیتا ہوں۔ مگر جو میرے حبیب کا دشمن ہوتا ہے نا اس کو غلاظت میں اس طرح اتار کر ذلیل کر کر کے مار کے قیامت تک کے لوگوں کو بتاتا ہوں تمہارا رب غیرت مند ہے، سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، اپنے حبیب کی طرف اٹھنے والی انگلی برداشت نہیں۔ اسی پہ بات ختم کر لیتے ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ بھی آ گیا درمیان میں۔ اور پتہ کیا بات ہے، حضرت غوث پاک کا فیض جاری ہے۔ حضور پیر میر علی شاہ صاحب کو جس وقت چیلنج کیا تھا نا اس نے، مرزا کانے بدبخت نے چیلنج کیا تھا کہ میرے ساتھ مناظرہ کرو، آپ میرے منیر پڑھ کے دیکھیں، اس نے کہا جی میرے ساتھ مناظرہ کرو، آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے، شرط بتا کیا ہے؟ تو مرزا قادیانی نے پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ اگست کے مہینے میں مناظرہ ہوگا۔ کس مہینے میں؟ اگست کے مہینے میں مناظرہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے تیری یہ شرط قبول ہے۔ اس نے کہا جی اگست کے مہینے میں مناظرہ ہوگا، سن 1900 ہوگا، 1900 پورا اگست کا مہینہ ہوگا، تاریخ آپ رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے تاریخ رکھ دی، 25 اگست کو مناظرہ ہوگا۔ کس تاریخ کو؟ اچھا قبلہ میں نے اس پہ بڑی توجہ کی، آپ نے 24 بھی نہیں رکھی، آپ نے 26 بھی نہیں رکھی، میں نے بڑا سوچا کہ آپ نے 25 کیوں رکھی، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ تو میں نے وہ میرے منیر اٹھا کے پھر آہستہ آہستہ میں نے آپ کے شجرہ نسب کو دیکھنا شروع کیا، آپ کے والد گرامی دادا جان پردادا جان پیر میر علی شاہ صاحب کے چلتے چلتے 25ویں نمبر پہ جو ہستی چمک رہی تھی نا، اس ہستی کا نام حضرت پیر پیرا میر میرا حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ نے فرمایا مرزا تو اپنے جھوٹے باپ کو لے کے آئے گا، میں بادشاہی مسجد میں اپنے سچے باپ غوث اعظم کو لے کے آؤں۔ اور اسی میرے منیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کے بعد ولیوں نے دیکھا حضرت غوث اعظم کو گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، تو دیکھا بغداد شریف سے آپ تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں، تو ان اولیاء نے پوچھا میرے منیر میں موجود ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ سے، حضور کدھر جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑے پہ؟ فرمایا ہمارے بیٹے مہر علی نے لاہور بادشاہی مسجد میں میدان سجا لیا ہے، ہم اس کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ غوث اعظم ہے، یہ غوث اعظم ہے۔ یہ بات کرنی آسان نہیں ہے، میں بڑی ذمہ داری سے، مجھے بزرگوں نے کہا ہے میرے ابا جی حضور نے کہ کبھی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر کبھی سٹیج پہ بیٹھ کر کچی بات نہیں کرنی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا فیض وہاں موجود تھا، آپ خود موجود تھے۔ میں بات بتانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا تیری کوئی اور شرط ہے تو بتا،
اس نے کہا جی اگست کے مہینے میں مناظرہ ہوگا، 7 گھنٹے مناظرہ ہوگا، عربی زبان میں مناظرہ ہوگا، تحریری مناظرہ ہوگا، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنی ہوگی، آپ پنڈی سے آئیں گے، میں قادیان سے آؤں گا، بادشاہی مسجد میں مناظرہ ہوگا، ایک شرط اور ہے میری۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ شرط یہ ہے آپ اپنے ساتھ پٹھانوں کو نہیں لے کے آئیں گے، صوبہ سرحد کے جو پٹھان ہیں نا آپ ان کو نہیں لے کے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا بھئی پٹھانوں سے تجھے کیا پریشانی ہے، ان کو کیوں نہیں لے کے آنا؟ اس نے کہا وہ بندے کو نا پھینٹی بڑی لگاتے ہیں، یقین کریں۔ اس نے کہا وہ پکڑ لینا تو مارتے بڑے ہیں، سانو تو ہون پتہ چلے ہے پٹھانا دے بندہ قابو آ جائے کھانا دے باہر نہیں ہے اشک ابھی چشم تر میں ہے، چھوڑو گھر کی بات ابھی گھر کے گھر میں ہے۔ میں بات ہو گئی ہے جو بات ہونی تھی۔ وہ کہنے لگا جی پٹھان مارتے بہت ہیں، میں تو بھائی یہ نہ آئیں۔ تو آپ نے فرمایا تیرے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کیسے؟ فرمایا جو سچا نبی ہوتا ہے وہ کبھی ڈرتا نہیں، سچا نبی کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں انا اشجع الانبیاء، ہر نبی اپنی قوم میں سب سے بہادر ہوتا ہے، سب سے ذہین ہوتا ہے، سب سے حسین ہوتا ہے۔ انا اشجع الانبیاء، رب نے مجھے سارے نبیوں سے بھی حسین بنایا، سارے نبیوں سے شجاع بنایا ہے اور سارے نبیوں سے سونا بنایا ہے۔ اچھا حضرت غوث اعظم آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیری یہ شرط مان لیتے ہیں، پٹھانوں کو نہیں لے کے آتے، تو آ صحیح۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ایک شرط میری ہے چھوٹی سی، وہ کون سی؟ فرمایا قلم تم نے بھی آ کے رکھ دینا ہے، قلم میں بھی رکھ دوں گا، تو بھی قلم رکھ میں بھی رکھتا ہوں۔ جس کا قلم مصطفیٰ کی شان خود لکھے وہ سچا، وہ سچا۔ یہ بات کرنی بڑی مشکل تھی۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، مجھے یہ شرط قبول نہیں، یہ شرط قبول نہیں ہے۔ ہاں یوں کر لیتے ہیں، ایک لولا لنگڑا مریض میں لے کے آؤں گا قادیان سے، ایک لولا لنگڑا مریض جو ہے نا پیشنٹ وہ آپ لے کے آئیں، دونوں اپنے اپنے مریض بادشاہی مسجد میں لٹا دیں گے، آپ اپنے مریض کے لیے دعا کریں، میں اپنے مریض کے لیے دعا کروں گا۔ جس کی دعا سے جس کا مریض چھلانگ لگا کے کھڑا ہو کے دوڑ پڑے وہ سچا۔ اس نے نا اپنا ایک اس طرح کا تیار کیا ہوا تھا کہ تم پہلے نا ٹانگیں ٹیڑھی کر لینا اس طرح، بعد میں جب میں کوئی منتر پڑھوں نا تو سیدھی کر کے چھلانگ لگا دینا، اب برابر برابری کام سا ہو جائے گا، ایسے شور سا پڑ جائے گا کام۔ آگے بھی تو پیر میر علی شاہ صاحب تھے، غوث پاک کے بیٹے تھے، سچے فرزند تھے۔ آپ نے فرمایا مرزا تو کس قسم کی باتیں کرتا ہے، تو کہتا ہے مریض لے کے آئیں گے لٹائیں گے دعائیں، چھوڑ مریضوں کو، چل لاہور کے قبرستان میں چلتے ہیں، قبرستان میں چل کے تو بھی انگلی کا اشارہ کرنا، میں بھی انگلی کا اشارہ کروں گا، جس کی انگلی کے اشارے پہ قبروں کے مردے کھڑے ہو کے مصطفیٰ کا نعرہ لگائے وہ سچا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کرنی مشکل تھی کہ اس وقت جب آپ نے یہ بات کی تھی، آپ نے آپ کے دائیں طرف دیوبندی مکتبہ فکر کے سب سے بڑے اس وقت کے عالم سید انور شاہ کشمیری، وہ آپ کے دائیں طرف کھڑے تھے۔ اس وقت آپ کے دائیں ہاتھ پہ دیوبندی مکتبہ فکر کا سب سے بڑا عالم کھڑا، اور بائیں طرف اس وقت وہابی مکتبہ فکر کا سب سے بڑا چوٹی کا عالم مولانا ثناء اللہ عمر تسری فتاوی ثنائیہ، وہ بائیں طرف تھا۔ اس وقت ان دونوں نے دائیں بائیں، ادھر دیوبند مکتبہ فکر، ادھر اہل حدیث وہابی مکتبہ فکر، ان دونوں نے مل کے کہا تھا شاہ جی آج تسی اگے ہو، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے آپ ہی آگے ہوں، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے آپ ہی آگے ہوں۔ میں نے کہا 120 سال گزر گئے ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو مصطفیٰ کے یہی دیوانے ہر میدان میں آگے نظر۔ جب بھی حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا ہے، یہ چنے لوگ ہیں۔ میرا رب میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم، اللہ نے سارے نبیوں میں سے چن کر مجھے تمہیں دیا ہے اور ساری امتوں میں سے چن کر تمہیں میری جھولی میں ڈالا ہے۔ ہم چنے لوگ ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں، رب کعبہ کی قسم ہم چنے لوگ ہیں۔
اور ان چنے لوگوں کے لیے حضور نے فرمایا تھا ہر نبی کی ایک دعا ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے. سب نے مانگ لی, میں نے بچا کے رکھی ہے. جب حشر کا دن ہوگا میں نے وہ جو دعا بچا کے رکھی ہے, شفاعتن لی امتی یوم القیامہ, انہی چنے ہوئے لوگوں کے لیے وہ دعا ہے. پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے, پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے, اور سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے, سرکار اور یہ شعر آپ کی نظر, کوثر بھی پکارے گا, آب کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ, آب کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ, وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے, ناموس رسالت کے پہرے دار. کوثر بھی پکارے گا, آب کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ, وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے, ناموس رسالت کے پہرے دار کہاں. زندہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میرے بابا جی کرموں والے میرے بابا جی کرموں والے سے کہا. میں سمیٹنے سے پہلے یہ جملہ کہہ دوں کہ جس وقت بارک اللہ, جس وقت حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ جملہ کہا, آپ کے دائیں بائیں اس وقت یہ بڑے لوگ کھڑے تھے, انہوں نے کہا تھا آپ ہی بڑے ہیں. امت اس محاذ پہ, ختم نبوت کے محاذ پہ جب بھی اکٹھی ہوئی ہے, اللہ نے اس امت کو فتح عطا کی. وہ سن 1908 ہو یا 7 ستمبر 1974 ہو, اس وقت بھی دائیں بائیں سب نے کٹھے ہو کے کہا تھا نورانی صاحب آگے. اللہ نے امت کو عزت عطا کی. میں اتحاد کی دعوت دیتا ہوں, اس ختم نبوت کے مسئلے پہ اکٹھے رہیں, یہی امت کو جوڑنے کا رستہ ہے. تو جس وقت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ فرمایا نا کہ مردے زندہ کرتے ہیں, چل, تو یہ ڈر کے بھاگ گیا. اس نے کہا مجھے یہ شرط قبول نہیں. آپ کا ایک مرید تھا, نیا نیا مرید, اس نے آ کے آپ کے نا گھٹنے پکڑ لیے, گوڈا حضور آپ نے فرمایا بھائی تجھے کیا پریشانی ہے, تو کیوں گھبرا گیا. اس نے کہا حضور اگر وہ آ ہی گیا, کچا بندہ تھا, حضور اگر وہ آ ہی گیا اور اس نے آ کے کہہ دیا کہ چلو میں تو جھوٹا ہوں, آپ سچے ہیں, آپ ہی مردہ زندہ کر کے دکھا دیں, پھر کیا ہوگا. تو یہ میرے منیر اردو میں ہے, اردو میں یہ جملہ جو ہے نا پیر صاحب نے جو فرمایا اس موقع پہ, یہ پنجابی میں, اور آج بھی پنجابی میں لکھا ہوا ہے, کتاب میں بھی پنجابی میں لکھا ہوا ہے. اور یہ جو دیہاتوں کے لوگ ہیں نا وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, شہری لوگ کم سمجھتے ہیں, دیہاتوں کے لوگ زیادہ سمجھتے ہیں. وہ جو جملہ ہے اس کی لطافت, اس نے کہا حضور اگر وہ آ ہی گیا, تو آپ نے فرمایا آ گیا تو پھر کیا ہے. میں نے یہ جملہ کون سا اپنی طرف سے کہا تھا, یہ مردوں کو زندہ کرنا, یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا تھا. فرمایا کٹی اپنے قلعے دے سر تے کود دی, یہ جملہ ہے. یہ آج بھی, یہ جملہ آج بھی وہاں پنجابی میں لکھا ہوا ہے, میرے منیر میں بھی پنجابی میں لکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کٹی اپنے قلعے دے سر تے کود دی. میں نے یہ بات کی ہے تو اس وقت میرا روح گنبد خضرا کی طرف تھا اور میں دیکھ رہا تھا گویا مصطفیٰ مجھے اشارہ کر کے فرما رہے ہیں اے میرے بیٹے مہر علی, انگلی کا اشارہ کرنا تیرا کام ہے, مردوں کو زندہ کرنا مصطفیٰ کا. یا رسول لو جی, یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا
یا نبی یا رسول کے موت بھی قبول تو زندگی پہ اللہ سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ بلکہ آپ نے فرمایا آج تو اگر یہ تو مردے زندہ کرنے کی بات ہے نا، آج تو اگر آسمان سے سورج چاند تارے اتارنے پڑ جائیں، اگر آج تو بات سورج چاند تارے اتارنے پہ آ جائے تو مصطفیٰ کے غلام کو یہ بھی اجازت آج مل چکی ہے کہ میرے لیے یہ بھی کام کر دینا۔ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا مضبوط مسئلہ ہے، اس پہ حضور غوث اعظم کا پیرا ہے۔ دوستو، میرے آقا کریم وہ سورج ہیں جس سورج کی روشنی سے ہزاروں سورج آگے چمک رہے ہیں۔ یہ آسمان والا جو سورج ہے نا، یہ سورج اگرچہ بہت بڑا سورج ہے مگر اس جیسے اور سورج بھی ہیں۔ سائنس کا طالب علم ایک جانتا ہے، ہم جس ملکی وے میں رہتے ہیں، جس کہکشاں میں ہم ہیں، جس گلیکسی میں، اس میں 4000 ارب سورج اس طرح کے موجود ہیں، بلکہ اس سے بڑے سورج بھی ہیں۔ ابھی 2010 میں ایک سورج دریافت ہوا تو اس سے وہ 320 گنا بڑا سورج، 320 گنا، 1000 گنا بڑے سورج بھی ہیں۔ یہ تو ایک کہکشاں کی میں بات کر رہا ہوں، ایک ملکی وے ہمارے والی، اس میں 4000 ارب سورج اور موجود ہیں۔ تو اس طرح کی اور کہکشائیں کتنی ہیں؟ یہ تو ایک کہکشاں ہے نا۔ تو سائنسدان کہتے ہیں 20,000 کھرب کہکشائیں اس طرح کی ہماری گنتی میں آ چکی ہیں، اور اس سے آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کہکشاؤں کے بڑے بڑے کلسٹر، بڑے بڑے جھنڈ ہیں جن کی گنتی ممکن ہی نہیں ہے ہم سے۔ تو کھربوں، ہزار کھربوں کہکشاؤں کے ہر ایک کے اندر کئی ہزار کھرب سورج موجود ہیں۔ تو کھربوں کو کھربوں سے، پھر کھربوں کو کھربوں سے اگر ضرب دیں تو اس سے بھی زیادہ سورج ان جہانوں میں موجود ہیں۔ مگر یاد رکھیے، جہاں جہاں جس جہان اور جس آفاق میں جو بھی سورج موجود ہے، ان سب سورجوں کا خالق ایک رب العالمین ہے، اور جہاں جہاں میرا رب العالمین ہے وہاں تنہا مصطفیٰ رحمت للعالمین۔ ہر ایک تک جو فیض ہے، ہر جہان کے ہر سورج کو جو روشنی مل رہی ہے وہ دامن مصطفیٰ سے مل رہی ہے۔ اور یہی اب غوث پاک کی اولاد میں سے پیر میر علی شاہ صاحب کے آگے جو اولاد میں پیر نصیر الدین نصیر صاحب، انہوں نے یہی اپنے شعر میں کہا ہے۔ ان کے شعر پہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہان جہاں کس لیے، شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، اس بزم میں طیبہ کے گدا آئے۔ اور یہ شعر ہے وہ، خورشید جہاں تاب ہو، خورشید سورج جہان کو روشنے والا، خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز، 14ویں کا چاند ہو یا سورج ہو، خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز، دونوں تیرے چہرے کی ضیاء پائے ہوئے ہیں، دونوں تیرے چہرے کی ضیاء پائے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا، اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے۔ اور آخری شعر، یہ شعر مجھے پڑھ لینے دیں پھر آپ کا نعرہ سنتے ہیں۔ آخری شعر، بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، انشاءاللہ 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 بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی۔ کیوں؟
سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اب مجھے ایک ٹی وی چینل والے کہنے لگے ذرا نرم ہاتھ رکھنا، حالات بڑے خراب ہیں، ان دنوں 12 ربیع الاول کو، تو میں نے شعر کو یوں بدل دیا کہ شاہان جہاں کس لیے گھبرائے ہوئے ہیں، یہ شاہان جہاں کس لیے گھبرائے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ میلاد کے دن آئے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ میلاد کے دن آئے ہوئے ہیں۔ ایثار و مساوات، 100 دیوان ایک طرف اور ایک شعر ایک طرف، ایثار و مساوات و مواخات و تواضع، 4 چیزیں، ایثار و مساوات و مواخات و تواضع، یہ پھول سبھی آپ کے مہکائے ہوئے ہیں، یہ پھول سبھی آپ کے معزز دوستو، اللہ اکبر، معزز دوستو، آپ کی محبتیں اور آپ کی اعلیٰ ظرفیاں اللہ انہیں سلامت رکھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں مریدی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کاللعالی، میرا مرید وہ ہے، مریدی فی حواجرہم سیام، سخت گرمیوں میں جس کا کبھی روزہ نہیں چھوٹتا، سخت گرمیوں میں بھی میرا مرید روزہ رکھتا ہے، وفی ظلم اللیالی کاللعالی، اور سخت سردیوں کی تاریک راتوں میں میرا مرید کاللعالی، موتیوں کی طرح چمکتا ہوا مصلی پہ کھڑا نظر آتا ہے۔ غوث پاک کا مرید بھی بنے اور غوث پاک کی مراد بھی بنے، ان کے جو احکامات ہیں، آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت خطبہ، میں نے علم پڑھتے پڑھتے میں قطبیت کے مقام پہ پہنچ گیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں علم پڑھتے پڑھتے وہ درست العلم، علم پڑھتے پڑھتے وہ قطبیت کے مقام پہ پہنچ گئے، تو جب درستو بنا ہوگا، علم پڑھاتے پڑھاتے جب 40 سال غوث پاک نے پڑھانا شروع کر دیا، پھر غوث پاک کس مقام پہ پہنچے ہوں گے۔ آپ کے مدرسے سے ہر سال 3000 طالب علم عالم بن کر فارغ ہوتے تھے، 3000 طالب علم، 18 اسباغ غوث پاک روزانہ پڑھایا کرتے تھے، ساری زندگی علم پڑھا۔ آپ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے دوستو، یہ جو آسمان کا سورج ہے نا، اس کی یہ خوبی ہے کہ یہ اپنی ڈیوٹی پوری دیتا ہے، لیٹ نہیں ہوتا، ایک دن کی بھی چھٹی نہیں کرتا۔ سورج چڑھ رہا ہے ہمارے لیے، چاند روشنی دے رہا ہے ہمارے لیے، زمین فصل دے رہی ہے ہمارے لیے، جانور دودھ دے رہے ہیں ہمارے لیے، سبزیاں اور پھل پہنچ رہے ہیں ہم تک ہمارے لیے، برف پگھل کر دریاؤں میں نہروں تک آ رہی ہے ہمارے لیے۔ ساری دنیا کو دیکھیں گے تو وہ اپنی اپنی ڈیوٹی پوری دے رہی ہے ہمارے لیے، تو رب فرماتا ہے میں نے تمہیں اپنی ڈیوٹی کے لیے بنایا ہے، سارے جہان میں نے تیری ڈیوٹی کے لیے بنائے ہیں، سارے جہان یہ تیری ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ توجہ کریں گے نا آپ تو پوری دنیا ہماری ڈیوٹی دے رہی ہے، پورا جگ جہان یہ ہماری ڈیوٹی دے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تجھے میں نے خالص اپنی ڈیوٹی کے لیے بنایا ہے، تو ہر شے تو اپنی ڈیوٹی دے ہمارے لیے، اور ہمیں جس کے لیے بنایا گیا ہے ہم اس کی ڈیوٹی نہ دیں تو پھر یہ قابل افسوس ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس رب کی ڈیوٹی بھی دیں، ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں، ہم تقوی و طہارت پہ ہم نظر رکھیں، اپنی نگاہ کو پاک رکھیں، اپنا خیال پاک رکھیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اصل ولی وہ ہے جس کا خیال پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فرمودات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔
سبحان میرے سپر سٹار جی میرے سپر سٹار میں دل میں اس وقت سوچا تھا حضرت یار یہ لگتا ہے ایسے ہی جو ہے نا کہہ رہے ہیں جیسے کسی کو جو ہے خوش کرنے کے لیے میرے سپر سٹار ہے سنتا تھا میں خوش بھی ہوتا لیکن آج واقعی آپ سپر سٹار مہربانی میں کہہ رہا ہوں کہ بول جڑے پیار میں اللہ سلامت رکھے بولے نے قبول نہیں آمین آمین معاشے بھی قبول نہیں تو بولے بھی قبول اللہ نہیں شاہ ولی اللہ دے باپ کو پوچھ تو واہ 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 میلاد والے چھوڑے واہ واہ زندہ باد کمال اللہ سلامت رکھے آپ کی محبتیں آپ کی محبتیں آپ نے بے پناہ محبتیں دی اللہ تعالیٰ